الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 22واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 24 محرم 1445 ہجری اور 12 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر یاد رہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایلومیناتی ادارے، جب ایلومیناتی ادارے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے صہیونی ادارے، وہ یہودی ادارے جو اپنے آپ کو بڑا روشن علم والا اور بڑا ایلیٹ آف مین کائنڈ قرار دیتے ہیں۔ تو ایلومیناتی، وہ ان کی نظر میں ایلومیناتی ہونا اور دنیا والوں کی نظر میں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ایلومیناتی اداروں نے اور سوشل میڈیا کے دجل نے ساری دنیا کے لوگوں میں اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کے ذہن میں بہت سی جھوٹی سچی ویڈیوز، ڈاکومنٹریز کے آڑ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جی جب فلسطین کو توڑ کے اسرائیل بنا تو اس وقت تو بہت سے فلسطینیوں نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر مکان وغیرہ یہ یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیے تھے، اور اس سے وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ دراصل اسرائیل پہ ان کا جو یہودیوں کا حق ہے وہ جائز ہے، وہ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارا ایلومیناتی اداروں کا دجل اور یہ سارا سوشل میڈیا کا جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ، اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اور اسرائیلی صہیونیوں کے پاس اگر وہ کاغذات، وہ رجسٹریاں، وہ سیل پرچیز ایگریمنٹس اگر وہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ اقوام متحدہ میں دکھا کے 75 سالوں میں اپنے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کروا سکے؟ اور وہ اقوام متحدہ جو امریکہ کا یعنی یجوج اینڈ ماجوج اینڈ کمپنی کا بنایا ہوا ہے، اس نے آج تک پھر اسرائیل کو قانونی حیثیت میں فتح سے ہمکنار کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا ایک سادہ سا جواب ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس وہ رجسٹریاں، وہ کاغذات ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں، اتنی مقدار میں ہیں کہ وہ سارے اسرائیل پہ اپنا قبضہ قانونی طور پہ ثابت کر سکتے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے یا چلیں درخواست ہے کہ جی آپ وہ رجسٹریاں لے کے آئیں، اقوام متحدہ میں پیش کریں، ساری چھان پھٹک کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ رجسٹریاں، یہ کاغذات حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں، اور جو چند ایک بیچارے فلسطینیوں نے اپنے مکان یا زمینیں، فصلیں، کھیت بیچے، اس کی حالت یہ تھی کہ برطانیہ اور یہ وہابی اور یہ صہیونی یہ سب مل کر کے فلسطینیوں کو قتل کر رہے تھے، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے بھاگ جاتے تھے، ان کی عورتیں لے جاتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ان کے گھر توڑ دیتے تھے، ان کی فصلیں جلا دیتے تھے۔ تو جب اس قدر شدید مار کٹائی اور دنگا فساد اور ظلم و دجل کا بازار گرم ہو تو چند ایک فلسطینیوں نے شاید اپنے گھر یہ سوچ کے بیچ دی ہوں کہ چلو جا تو رہی ہے سب کچھ، جو تھوڑی بہت قیمت ملتی ہے چلو لے لیتے ہیں، ہجرت کے دوران کسی وقت آگے کام آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے چند لوگوں نے بیچاروں نے مجبوری میں گھر بیچے ہوں، لیکن وہ بھی جبری سودا تھا، جبری معاہدہ تھا جو آج منسوخ کیے جانے کے لائق ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ چند مکان تو ہو سکتے ہیں، چند کھیت ہو سکتے ہیں، پورا فلسطین ملک تو نہیں ہو سکتا نا، تو دنیا ایسے تو نہیں چیخ رہی ان کے خلاف۔ پھر آ جائیں کہ اگر یہ یہودی یا صہیونی یہ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر ہم ان کا جواب ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت میں بتاتے ہیں کہ ویسے تو 1944-45 سے جب سے یہ اقوام متحدہ کا شور شرابہ شروع ہوا تب سے اب تک، یا چلے 1948 میں اسرائیل کے قیام سے اب تک، اگر اقوام متحدہ کا ڈیٹا پورا اکٹھا کیا جائے
تو یہ آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ سب سے زیادہ قراردادیں آج تک اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پیش ہوئی ہیں اور بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہیں۔ ابھی صرف 1 سال کا مختصر سا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو اینالائز کریں اور پھر دیکھیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھوں میں ایک ڈاکومنٹ ہے، کافی سارے صفحے ہیں، اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اور اس کی مین ہیڈنگ ہے جی 2022 UNGA ریزولوشنز آن اسرائیل۔ ٹھیک ہے، 2022 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی جو اسرائیل کے خلاف قراردادیں ہیں، صرف ایک ملک کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، وہ ہیں 15، اور اسی جنرل اسمبلی 2022 1 سال کا ڈیٹا ہے یہ، صرف ابھی ہم 75-70 سالوں کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کر رہے، 1 سال کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ 2022 پچھلا سال اسرائیل کے خلاف قراردادیں پیش ہوتی ہیں 15، اور باقی تمام دنیا کے جتنے بھی یہ 190 کے قریب یہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان سب ممالک کو ملا کر کے 13 قراردادیں ساری دنیا کے خلاف اور 15 قراردادیں اکیلے اسرائیل کے خلاف۔ یہ ہے اسرائیل کی حقیقت۔ اب اور آگے آ جائیں، یونائٹڈ نیشنز واچ ڈیٹا بیس اور یہ وہ جب آپ مختلف طرح کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو 2015 سے 2022 تک، ٹھیک ہے، یہ جناب 140 ریزولوشنز آن اسرائیل ہیں اینڈ 68 آن ادر کنٹریز ہیں۔ یہ جنرل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی بات ہو رہی ہے۔ 2015 سے 2022 تک میں 140 قراردادیں اکیلے اسرائیل کے خلاف تھیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک الگ سے ڈیٹا کا کمپائلیشن دیکھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا ہے جی 2006 سے 2022 تک کا۔ 2006 سے 2022 تک ہیومن رائٹس کونسل، جو کہ اقوام متحدہ ہی کی ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس میں جناب 99 ریزولوشنز وہ اڈاپٹ کی گئیں اگینسٹ اسرائیل، اور باقی ساری دنیا کو ملا کر کے تھیں 61۔ تمام دنیا 61 ریزولوشن، اکیلا اسرائیل 99 ریزولوشنز۔ یہ ہے جواب ان دھوکے بازوں کے لیے، ان فراڈوں اور دجل والوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے، جو یہ فراڈ کرتے ہیں، مسلمان لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی فلسطینیوں نے تو اپنے مکانات یا کھیت یا زمینیں یہودیوں کے ہاتھ بیچ دی تھیں، تو اگر بیچ دی تھیں تو اتنی زیادہ قراردادیں 1 سال میں یا چند سالوں میں اسرائیل کے خلاف کیوں پیش ہو رہی ہیں؟ اسرائیل ان پرانی رجسٹریوں کو، سیل پرچیز ایگریمنٹس کو دکھا کے اپنا قبضہ قانونی طور پہ ثابت کیوں نہیں کروا سکا 75 سالوں میں؟ اور آگے آ جائیں، 2022 یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ریزولوشنز سنگلنگ آؤٹ اسرائیل، وہ اسرائیل اکیلے ملک کو کنارہ لگانے والی قراردادوں کا آپ ایک خلاصہ سنیں ذرا۔ یہ ملک شام اور گولان ہائٹس کے حوالے سے ہیں۔ یاد رہے کہ شام ملک میں گولان کی پہاڑیوں پہ اسرائیل نے 1973 میں قبضہ کر لیا تھا، 1967 اور 73 کی جنگوں میں، خاص طور پہ 1973 کی جنگ میں۔ اس کے بعد سے اب تک وہ جھگڑا چل رہا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس شام اور گولان کے حوالے سے 1 سال میں اسرائیل کے خلاف جو یہ 15 ریزولوشن کا ایک یہ ڈیٹا ہے، اس میں سے یہ حقیر صرف 2 یا 3 قراردادوں کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں۔ ریزولوشن کا نمبر ہے جی A/C.4/77/L.13، یہ ہے جی دا آکوپائڈ سیرین گولان، اور یہ 4th کمیٹی کی جو ووٹنگ ہوئی نومبر 11 2022 کو، اس ووٹنگ کا آپ نتیجہ سنیں، 148 یس،
یعنی 148 ملکوں نے اسرائیل کے منہ پہ تمانچہ مارا، اور 3 یعنی ووٹ تھے جو اسرائیل اینڈ کمپنی کے تھے، ان کے نام سنیں، 3 نو۔ 3 نو والے کون تھے؟ اسرائیل، لائبیریا، یونائٹڈ اسٹیٹس، اور 22 ایبسٹین، 22 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چلیں جنہوں نے نہیں لیا لیکن آپ ریشو کاؤنٹ کریں، 22 ملک غیر حاضر تھے، 3 ملک جن میں سے ایک خود اسرائیل ہے اور 2 اس کے چیلے چانٹے ہیں، لائبیریا اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ 2 ملکوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا، اسرائیل کو ملا کے 3 ووٹ ہو گئے، اور جو اسرائیل کے منہ پہ تمانچہ مارنے والے تھے وہ تھے 148، یعنی 148۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو مسلمان ملکوں کی تعداد ہے وہ تو کوئی 53 سے 57 تک آپ شمار کر لیں۔ یہ 148 ووٹس میں سے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سب مسلمان ملکوں نے اس میں ووٹ دیے تھے، حالانکہ سب نے نہیں دیے تھے، یہ دبئی، یہ مطلب کویت، یہ سعودیہ، یہ مشکوک ملک ہیں، ان کے حکمران بھی مشکوک ہیں، لیکن چلیں ایڈوانٹیج دے دیں کہ جی ان 148 میں اگر 57 یا 53 اسلامی ملکوں کے ووٹ ہیں تو وہ باقی 148 کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عیسائی ممالک بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جو ہمارا دجالی میڈیا، ہمارے علومیناتی گورے کے چھوڑے ہوئے ادارے اور ان کے چمچوں کے بنائے ہوئے جدید تعلیمی ادارے، جن کے بڑے بڑے آج بھی بلڈنگز پہ آپ دیکھیں کہ چند اداروں میں جو حالیہ بلڈنگز بنی ہیں لاہور میں، ٹھیک ہے، ان کے مینار کے اوپر جو یہ کینوپی بنی ہوئی ہے بالکل وہ سیناگوگ کے ٹپیکل نشان والی ہے۔ تو ان علومیناتی اداروں نے اور ان کے دجالی میڈیا نے یہ جو تاثر دے رکھا ہے کہ جی فلسطینیوں نے یہودیوں کے ہاتھ اپنی زمینیں بیچی تھیں، تو اگر بیچی تھیں تو 148 ووٹ اسرائیل کے خلاف کیوں پڑتے ہیں؟ اسرائیل کے علاوہ 2 ووٹ اس کے حق میں پڑتے ہیں، 22 غیر حاضر رہتے ہیں۔ یہ ہے صرف ایک یعنی کہ قرارداد، اور یہ ابھی سیرین گولان کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم فلسطینیوں کا ڈیٹا بھی اسی طرح اکٹھا کریں تمام، وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے۔ آپ فلسطین اور شام کو کوئی الگ نہ سمجھیں، یہ سب مسلمان خطے ہیں، قابض ان پہ صہیونی ٹولہ ہے اس وقت۔ اور یہاں پہ اسی قرارداد کا دوسرا جو پلینری ووٹ پڑا وہ دسمبر 12 2022 کے بعد پڑا۔ اس ساری بحث مباحثے کے بعد نومبر 11 سے جب دسمبر 12 کی فائنل ووٹنگ ہوئی اسی قرارداد پہ، تو اس کا رزلٹ سن لیں، 141 یس ہیں، 141 یس ہیں، 2 نو ہیں۔ نو والے کا نام سنیں، اسرائیل وہ تو خود ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس، صرف امریکہ نے اس کی حمایت کی۔ اب آپ اندازہ کریں، 25 ایبسٹین، 25 غیر حاضر رہے، اگین 141 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا، اور اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کون کھڑا رہا؟ صرف امریکہ۔ آگے آ جائیں، ایک اور قرارداد کا ریزولوشن نمبر سنیں، A/C.4/77/L.14، یہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے اسرائیلی سیٹلمنٹس ان دا آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری انکلوڈنگ ایسٹ جیروسلم اینڈ دا آکوپائڈ سیرین گولان۔ اب یہ خاص طور پہ یہ قرارداد ان لوگوں کا منہ توڑنے کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی فلسطینیوں نے تو زمینیں اپنی اسرائیل کے ہاتھ بیچ دی تھیں۔ اگر بیچ دی تھیں تو 2022 کی ووٹنگ کا رزلٹ سنیں۔ یہ ووٹنگ ہوئی اگین نومبر 11 2022 کو، اس قرارداد پہ بھی ووٹنگ ہوئی، اور دھیان سے سنیں، 150 یس، 150 ملکوں نے اسرائیل کے منہ پہ مارا تمانچہ کہ ہاں بھئی یہ ظالم ہے، اور 8 ملکوں نے کہا نو، یعنی ان 8 ملکوں میں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ان کے نام بھی سن لیں، کینیڈا، ہنگری، اسرائیل وہ تو خود ہے، لائبیریا، مارشل آئی لینڈز، پھر اس کے بعد فیڈریٹڈ اسٹیٹس آف مائکرونیزیا، نارو اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس،
ٹھیک ہے، یہ 8 تھے، اسرائیل کے علاوہ 7 تھے، 14 غیر حاضر تھے۔ اب اس ووٹنگ کا نتیجہ سنیں، 150 یس، 8 نو، 14 ایبسٹین، 14 غیر حاضر۔ اور ان میں بھی خاص ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسی قرارداد کی جب پلینری ووٹنگ ہوئی، وہ بھی دسمبر 12 کو ہوئی، اس میں رزلٹ سنیں، 141 یس، 7 نو اور 21 ایبسٹین۔ اب یہ صرف 2 مثالیں ہیں، ابھی ہم نے 1948 سے 2023 تک کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، جو کہ 15-20 منٹ میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان 2-3 مثالوں سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی ہمارے مسلمان دوستوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ میڈیا میں دجل کیا دکھایا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حقائق کیا ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کبھی بھی اقوام متحدہ کی جا کے ویب سائٹ پہ چیک کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ حقائق وہاں بھی نظر آئیں گے۔ یہ ہے وہ حق سچ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل جھوٹا ہے۔ اچھا، اب جب اسرائیل جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دینے والا آپ نوٹ کیجئے گا، سب جگہوں پہ، سب قراردادوں میں آپ کو اقوام متحدہ اینڈ اسرائیل اکٹھے نظر آئیں گے۔ باقی کسی جگہ کوئی 2-4 ملک آ جائیں گے غائب ہو جائیں گے، 2-4 آ جائیں گے غائب ہو جائیں گے، لیکن اقوام متحدہ میں امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اگر کوئی ویٹو کرنا پڑا ہے تو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ کئی قراردادوں کو ویٹو بھی کیا ہے، یعنی جمہوریت کے منہ پہ امریکہ نے خود تمانچہ مارا ہے۔ تو ان حقائق سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، دلیل سے کہہ سکتے ہیں، اقوام متحدہ کے ڈاکومنٹری پروف سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سب مسلمان ملکوں کو اسرائیل سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کے دوستوں سے ہے، یعنی امریکہ سے اور سعودیہ عرب سے، کیونکہ انہی دونوں نے پیٹرو ڈالر کی صورت میں پوری دنیا پر مہنگائی کا اور جدید سلیوری کا، غلامی کا وہ جال بن دیا ہے کہ دنیا روٹی کو ترس جائے اور یہ یہودی فلسطین ہڑپ کر جائیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ حق والے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جیسا وہ چاہے گا وہ اپنی مدد شامل حال فرماتا رہے گا۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اگر چند مکان یا چند کھیت یہودیوں کے ہاتھ بیچے تھے تو وہ جبری سودے تھے جو منسوخ کیے جانے کے لائق ہیں۔ لاکھوں لوگ آج بھی اپنے نانیوں دادیوں سے وصول کردہ وہ گھروں کی چابیاں لیے بیٹھے ہیں کہ جو انہوں نے 75 سال سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کہ ان یہودیوں نے ان کے گھر توڑے تھے اور وہ پرانی چابیاں آج بھی اپنی جیبوں میں لیے گھومتے ہیں کہ کبھی تو ہم اپنے گھر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اس صہیونی ٹولے کا رب تعالیٰ منہ ضرور توڑے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔